صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب ہم اس قسط میں آپ کو لے چلیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑا مارکہ ہے اور ان کی زندگی کا اہم موڑ ہے ایک طرح سے۔ 8 برسوں تک مہاجر رہنے کے بعد کس طریقے سے وہ جب ان کو وہاں سے مکے سے نکالا گیا تھا اور مکے میں جو کچھ ہوا اس کا بھی ذکر کریں گے ان کے ساتھ، اسی پیرائے میں کہ اب کیا حال ہو گیا تھا۔ یہ فتح مکہ کی بات کر رہے ہیں ہم، اور ابھی صلح حدیبیہ کو کوئی 18 ماہ گزرے تھے اور 10 سال کا یہ معاہدہ تھا، لیکن اس 18 ماہ کے بعد اس معاہدے کو کس طرح وائلیٹ کیا گیا جس کے نتیجے میں فتح مکہ تک بات پہنچی، اس کو ہم اس میں کور کریں گے۔ دراصل ہوا یوں کہ جب یہ معاہدہ حدیبیہ کا ہوا تو ایک تو مین اس کے کمپوننٹ تھے قریش اور مسلمان مدینے کے، اس کے ساتھ جو قبائل تھے جو ان کے الائز تھے، کچھ قبائل تھے جو مسلمانوں کے الائز تھے اور کچھ قبائل تھے جو قریش کے الائز تھے، تو وہ بھی اس معاہدے کا ایک طرح سے حصہ تھے اور ان کو بھی اس کی پاسداری اور اس کی پابندی کرنا لازمی تھا۔ اس کی جو شقیں تھیں کہ کسی خون ایک دوسرے کا نہیں بہائیں گے، اس کی ایک تو یہی بات تھی نا، اور اسی کی وائلیشن ہوئی۔ اور ان کا جو قریش کا ایک حلیف قبیلہ تھا بنو بکر کے نام سے، جو مکہ کے آؤٹسکرٹس میں آباد تھا، انہوں نے ایک اور قبیلے کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ الائز تھا، جس کا نام تھا بنو قزا، ان پر ان کے ایک سردار نے ان کے ایک قافلے پر حملہ کیا جو کہ تیار بھی نہیں تھا۔ جنگ کی جو تیاریاں تھیں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن وہ صرف ایک قافلہ تھا جس میں عورتیں بچے وغیرہ بھی شامل تھے، اس پر حملہ کیا اور اس میں لوٹ مار کی۔ اس میں لوٹ مار کرنے کے بعد حتیٰ یہ کہ یہ تو وائلیشن تھی صلح حدیبیہ کی، لیکن اس سے بڑھ کر ایک جو روایات ان کے پاس تھیں جو کہ 4 مہینے تھے جس میں جنگ کو حرام سمجھتے تھے، ایون مسلمان اسلام سے پہلے بھی، کیونکہ وہ اس میں پیس رکھنا چاہتے تھے تاکہ جو لوگ پلگرمیج کے لیے مکے میں آئیں جائیں ان کے ساتھ کوئی ایسی حالت نہ ہو، ایسی صورت پیش نہ آئے کہ جس میں کوئی خون خرابے کا معاملہ ہو، تو اس کی حرمت کا خیال کرتے۔ اسی طرح کعبے کی جو سینکٹیٹی ہے، جو حرمت ہے، کہ اس کی جو مکے کی جو وہ ہے باؤنڈری، اس کے اندر اگر کوئی آ جائے تو وہ امن میں ہے اور اس کو کسی صورت میں بھی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو روایات تھیں۔ تو صلح حدیبیہ کی پابندی کی انہوں نے خلاف ورزی کی، ایک حلیف نے دوسرے حلیف پہ حملہ کر کے۔ دوسرے یہ کہ وہ لوگ جب بھاگ کے انہوں نے حرم کی حدود میں داخل ہو گئے، جب تو لوگ اس کے اپنے لوگوں نے جو ان کا سردار تھا بنو بکر کا، اس کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے طاقت کے نشے میں اور لوٹ مار کے ہوس میں اس نے کعبے کی جو حرمت ہے، جو اس سینکٹیٹی ہے، اس کا بھی خیال نہیں کیا اور اس باؤنڈری کے اندر جو مکے کی تھی اس میں بھی ان کو قتل کیا۔ اب اس خبر کے آنے کے بعد وہ ظاہر ہے کہ خبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی، مسلمانوں تک بھی پہنچی، اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ اب یہ موقع ہے اور یہ کہ ہمیں اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے۔ اور جیسے ہم نے بتایا کہ اب اس وقت پوزیشن مسلمانوں کی جو اسٹریٹجیکلی بہت اچھی ہو چکی تھی کہ نارتھ میں دے ہیو ٹیکن کیئر آف دا یہود ایٹ خیبر، اس کے بعد بیزنٹینینس کو انگیج کر کے انہوں نے ایک پورا اپنا ایک مقام بنا لیا تھا، ایک فورس کا بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ وہ وہاں پہ بن چکے تھے عربیہ کے اندر۔ ان سارے اور پھر اس وائلیشن کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اب مکے کی طرف روانہ ہوں گے، اور جس کے نتیجے میں پھر فتح مکہ ہوتی ہے۔ لیکن شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل ہی سیکرٹ رکھا۔ اب یہ سیکریسی کا جو ایلیمنٹ ہے، اس میں بھی بہت سی چیزیں ہمیں سمجھنے کی ہیں، اور کس بات کو کس موقع پر کن لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں۔ جیسے انیشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیاری شروع کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایون جو کہ بہت قریبی آپ کے ساتھی تھے، وہ جب گھر تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا کہ عائشہ جو ہے وہ پریپیئر کر رہی ہیں، کچھ گرائنڈ کر رہی ہیں گندم وغیرہ کے، اس سے جو سفر کا جو انتظام ہوتا ہے کھانے کا،
وہ کیا جائے۔ تو اس کو دیکھ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ تھوڑا سا احساس ہوا کہ کچھ ارادہ ہے کہیں سفر کا، بلکہ انہوں نے پوچھا بھی، لیکن عائشہ نے کچھ نہیں بتایا ان کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہوں گی اور پتہ نہیں کب تک اس کو سیکرٹ رکھنا چاہتے ہوں گے بالکل۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس سرکل کو یعنی اوپن کیا، صحابہ کو پتہ ظاہر ہے، پھر ابو بکر صدیق جو کلوزسٹ صحابہ تھے ان کو معلوم ہوا، پھر ان سے آگے کے سرکل کے اندر، اور پھر ان کے اس طرح تمام مسلمانوں کو ایک وقت میں آ کے ظاہر پتہ چل گیا کہ سب نے جانا تھا، سارے مہاجرین اور سارے انصار 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے تھے یہاں سے، اور کچھ دوسرے قبائل بھی تھے جو ان کے حلیف تھے، وہ بھی ساتھ ساتھ شامل ہوتے گئے۔ لیکن ان سب واقعات سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا۔ مکے میں جب یہ انسیڈنٹ ہوا بنو بکر اور قضاء کا، تو اس کے بعد یہ مکے والے تو پریشان ہوئے کہ اب یقیناً یہ مسلمان جو ہیں، اور پھر وہ خبریں بھی ان کے پاس آ رہی تھیں کہ جی خیبر بھی فتح ہو چکا ہے اور بزنطینی حکومت سے بھی یہ جنگ کر چکے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ پریشان ہوئے کہ یہ اب ہماری باری نہ آ جائے، اور حالانکہ ہمارا معاہدہ ہے، لیکن ابو سفیان جو ان کے سردار تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا نازک موقع ہے، تو ہی ڈیسائیڈڈ کہ میں مدینے جاتا ہوں، اور مدینے جا کے اس کو جو ہمارا معاہدہ ہے اس کو ایک دفعہ اور یعنی آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ یہ مسلمان اس پر قائم ہیں۔ اس سوچ کے پیش نظر وہ مدینے چلے آئے۔ اب وہ مدینے چلے آئے تو اس کے ایک آدھ قصہ جس کو ہم نے پہلے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں ایک ساتھ ہم نے جب دیکھ لیا تھا، تو اس میں ہم نے جو آپ سفیان کی بیٹی تھیں ان کے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ان کے بارے میں ہم نے دیکھا، صفیہ کے بارے میں، صفیہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے گھر میں یہ تشریف لے گئے۔ ظاہر ہے کہ جب گئے تو مدینے کے اندر تو ان کے چھپ چھپا کے وہاں پہ پہنچے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سب سے بہترین جگہ یہ ہے کہ بیٹی کے گھر میں جا کے میں وہاں سے جو کچھ بھی بات کرنی ہے وہ کروں، سب سے محفوظ مقام میرے لیے۔ تو وہ وہاں پہ جب گئے تو جو کچھ ہوا کہ صفیہ نے ان کو ایک خاص بستر پہ ایک جگہ پہ بیٹھنے سے منع کیا کہ بھئی تم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، یہ ان کی بیٹھنے کی جگہ ہے، میں تو اجازت نہیں دے سکتی کہ ایک نجس آدمی، یعنی اپنے والد صاحب سے یہ کہہ رہی ہیں، وہ ایک مشرک جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھیں۔ تو یہ ہم نے اس کو دیکھا تھا تفصیل سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابو سفیان وہاں سے نکلتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، وہ پہلے اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کو دیکھتے کہ ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارا جو معاہدہ ہے اس کو میں آئی وانٹ ٹو ایکسٹینڈ اٹ، کہ اس معاہدے کو، ہمارا جو پیس ٹریٹی ہے حدیبیہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا کچھ ہوا ہے؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تو تھا، لیکن وہ ان سے سننا چاہتے تھے کہ بھئی کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے تم، کہ ہمارا تو معاہدہ آلریڈی ہے 10 سال کا، اور ابھی تو 18 ماہ گزرے ہیں، اور تم دوبارہ آ گئے ہو یہاں پہ اس کی تصدیق کرنے کے لیے اور اس کو اور بڑھانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا، میں ویسے ہی، انہوں نے کہا، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ چلے گئے، مطلب اگنور کر دیا ان کو۔ اب دیکھیے اس کی جو ہیومیلیشن ہو رہی ہے ابو سفیان کی، اس میں ہمارے لیے کیا چیزیں ہیں؟ ہمارے لیے یہ چیزیں کہ ایک وقت ہے، اب جیسا کہ آج کل مسلمانوں پہ دور ہے، ایک دور ایسا ہے جس میں ہم کمزور نظر آتے ہیں، لیکن کمزور نظر آنے کی یہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی موجودگی میں، کہ جب مکے کا دور تھا، آپ دیکھیں کہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ جو نکل کے آئے ہیں، تو اس نوعیت سے حالات تبدیل ہوئے کہ قریش کا سب سے بڑا سردار وہ ایک طرح سے پناہ مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح کے مسلمانوں کو مکے کی طرف آنے سے روک دیا جائے، تو گھبرائے ہوئے ہیں وہ۔ تو ایسے حالات میں ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ دس آل ڈیپینڈس آن ایک تو یہ کہ آپ کی جو استقامت سے آپ اپنے دین کے اوپر اور اپنے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس پورے نظام کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں اور قائم رہتے ہیں، اس کے نتیجے میں ایک تو آپ کے دل کو اسٹرینتھ ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی جو اعانت اور اس کی مدد ہے وہ آتی ہے، اور جب یہ آتی ہے تو پھر یہی حالات ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو بھی آپ دیکھیں کہ ایون مدینے کی چھوٹی سی ریاست میں بھی دے ڈیڈنٹ لیو لائک جس طرح کہ ہم رہتے ہیں، کہ ہیومیلیٹڈ، کہ جی ہم تو کسی قابل نہیں ہیں، ہم تو ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم تو مارے جائیں گے اگر اس سے معاہدہ نہیں کریں گے، اگر اس کے ساتھ نہیں رہیں گے، اگر اس کی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن اس پوری سیرت کے اس حصے میں جو مدینے کا ہے، اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح مسلمان جو ہیں
وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ اب ابو سفیان ایک قریش کا جو عظیم سردار ہے وہ ایک ہیوملیٹڈ حالت کے اندر وہ مدینے میں آتا ہے، اور اس کے بعد قسط میں دیکھیں گے کہ وہ اور کیا کیا ان کے ساتھ وہاں پہ ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی علی